Subhanallah walhamdulillah. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف، پارہ نمبر 9، قرآن کنز الایمان، صفحہ نمبر 200۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان، والجرادہ اور ٹڈی، وقمل اور گھن، والضفا اور جوؤں کی مانند کیڑے، والضفادع والدم اور مینڈک، آیات مفصلات اور خون اور جدا جدا نشانیاں۔ فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوم مجرمین، اور وہ مجرم قوم تھی۔ جب فرعون اور اس کی قوم کی سرکشی یہاں تک پہنچی کہ وہ کسی بات میں مان نہیں رہے تھے تو موسیٰ نے ان کے حق میں بددعا کی۔ یہ دعا کی، آپ مستجاب الدعوات تھے، دعا قبول ہوئی۔ جب جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد بھی فرعون اپنی سرکشی پر جمے رہے تو ان پر آیات الہی جلدی جلدی نازل ہونے لگی۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ یا رب، فرعون کی قوم قبطی نام تھا جس کا، بہت زیادہ عہد شکنی کرتی تھی، سرکش تھے، تو ان کو ایسے عذاب میں مبتلا کر جو ان کے لیے سزا ہو، اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دے۔ تو اللہ پاک نے طوفان بھیجا، ابر آیا، اندھیرا ہوا، کثرت سے بارشیں ہونے لگیں، قبطیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا، یہاں تک کہ وہ پانی ان کی گردنوں تک پہنچ گیا۔ ان میں جو لوگ بیٹھے تھے وہ ڈوب گئے، نہ ہل سکتے تھے، نہ کچھ کام کر سکتے تھے۔ ہفتے سے ہفتے تک 7 روز تک یہ عذاب میں مبتلا رہے۔ اور کرشمہ قدرت کا یہ تھا کہ بنی اسرائیل یعنی موسیٰ کی قوم کے لوگوں کے گھر قبطیوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، پر بنی اسرائیل کی گھروں میں پانی داخل نہ ہوا۔ جب یہ لوگ اس عذاب سے تھک گئے تو حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے اور کہنے لگے کہ اے کلیم اللہ، اللہ پاک سے ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ یہ عذاب ہم پر سے ٹلے تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ حضرت موسیٰ کی دعا سے عذاب ٹل گیا، مصیبت ختم ہوئی اور ملک میں سرسبزی شادابی آئی، کیونکہ پانی بہت زیادہ ہوا تھا جو پہلے نہ دیکھی گئی تھی۔ کھیتیاں خوب ہوئیں، درخت خوب پھلے اور پھولے۔ تو فرعونی پھر ہر درمی پر اتر آئے اور عادت سے مجبور ڈھیٹ فرعونیوں نے کہا یہ پانی تو نعمت تھا، اور ایمان لانے سے انکار کر دیا، اپنے وعدے سے پھر گئے۔ تو حضرت موسیٰ پر ایمان نہیں لائے، اور 1 مہینہ تو فرعونیوں کا بڑا ہی خیر سے گزرا، اور اتنی کھیتیاں فصلیں دیکھ کر وہ مغرور ہو گئے۔ تو 1 مہینے کے بعد اللہ پاک نے ان کی عہد شکنی پر ان پر ٹڈیوں کا عذاب بھیجا۔ وہ کھیتیاں اور پھل، درختوں کے پتے، مکانوں کے دروازے، چھتیں، تختے، سامان، حتیٰ کہ لوہے کی کیلیں تک کھا گئیں، اور قبطیوں کے گھروں میں بھر گئیں، اور بنی اسرائیل کے گھر ان ٹڈیوں سے بالکل محفوظ رہے۔ اب پھر قبطی پریشان ہو کر حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، بس ان کیڑوں سے ہماری جان چھڑا دیں۔ 7 دن یعنی ہفتے کے دن سے ہفتے کے دن تک یہ عذاب میں مبتلا رہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے نجات پائی۔ اب جیسے ہی عذاب ختم ہوا تو فرعونیوں نے کہا جو کھیتیاں اور پھل بچ گئے ہیں ہمارے لیے کافی ہیں، اے موسیٰ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ انہوں نے پھر ہٹ دھرمی کی اور غرور میں مبتلا ہو گئے۔ تو 1 مہینہ تو بڑے آرام سے گزرا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر قمل، گھن بھیجے جن کی جسامت اور شکل جوؤں کی طرح تھی۔ جو کھیتیاں پھل باقی بچے تھے فرعونیوں کے وہ بھی کھا گئے، کپڑوں میں گھس گئے، جلد کو کاٹ کھایا، کھانے میں گھس گئے۔ اگر کوئی 10 بوری گیہوں چکی پر پسوانے لے جاتا تو صرف 3 کلو واپس لے کر آتا تھا۔ حتیٰ کہ فرعونیوں کے بال، بھویں، پلکیں تک یہ گھن چاٹ گئے اور جسم پر چیچک کی طرح بھر جاتے، سونا دشوار کر دیتے۔ اس مصیبت سے فرعونی چیخ پڑے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا ہم توبہ کرتے ہیں،
آپ اس بلا کے دفع ہونے کی دعا کریں۔ چنانچہ 7 دن کے بعد فرعونیوں پر سے یہ مصیبت ٹل گئی، لیکن وہ اپنے وعدے سے پھر گئے اور پہلے سے زیادہ خبیث اعمال شروع کر دیے۔ 1 مہینہ پھر ان کا اچھا گزرا تو حضرت موسیٰ نے پھر بد دعا دی، تو اس بار اللہ پاک نے ان پر مینڈک کا عذاب بھیجا، اور حال یہ ہوا کہ آدمی جس محفل میں بیٹھتا وہاں مینڈک بھر جاتے۔